تھے اور اس قدر قدم قدم پہ اس کے ساتھ مصائب اور پریشانیاں، جبکہ ایک ناز و نعیم میں پلے ہوئے شہزادے کی طرح یہ زندگی گزارتے تھے، اور ان کے باپ اپنے علاقے کے بہت بڑے زمیندار اور بہت بڑے یوں سمجھیے ذمہ دار آدمی تھے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے اصفہان کے رہنے والے، کہاں کے؟ فارس یعنی ایران میں ایک جگہ ہے اصفہان، وہاں کے رہنے والے حضرت سلمان فارسی تھے، فارسی نسل تھے، نوجوان تھے، اور یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا باپ اس بستی کا سردار تھا، جئی اس بستی کا نام تھا، اس بستی کا سردار تھا، اور وہ تمام بستی والوں میں میرا باپ سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ روب اور دبدبے کا مالک تھا، اس کی چلتی تھی، وہ اس علاقے کے مالک تھے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ پیدائش کے دن سے لے کر کے جوان ہونے تک میرے ساتھ میرے باپ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جو چیز عزیز تھی وہ میں تھا۔ میں اپنے باپ کا آنکھوں کا تارا تھا، لاڈلا تھا، اور جو جو میری عمر بڑھتی گئی میرے باپ کے مہر و محبت میں اور اس کی شفقتوں میں اضافہ ہی ہوتا گیا، اور پھر مجھے گھر کی چہار دیواری میں اس طرح سے پابند کر دیا گیا، اور میرے لیے نوکر اور خدام رکھ دیے گئے، جس طرح سے کہ دو شیزائیں لڑکیاں جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہیں تو ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ان کو بند کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی میرے لیے محل میں چاروں طرف سے دروازے بند کر کے گھڑی کے اندر میری پرورش شروع ہوئی، اور دو شیزاؤں کی طرح مجھے بھی گھر کے اندر پابند کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے محبت کے اس قید خانے میں، محبت کے اس جیل میں، محبت سے تاکہ باپ کی نظروں کے سامنے ہمیشہ رہیں، کہیں باہر نہ جائیں، باہر جائیں کوئی اذیت پہنچ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ محبت کے اس قید خانے میں نے مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ مجوسیت یعنی آگ کے جو پجاری ہوتے ہیں انہیں مجوسی کہا جاتا ہے۔ میرے والد چونکہ مجوسی تھے، مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا میں نے شروع کی، اور میں نے اس تعلیم میں بہت زیادہ محنت کی، اور اس میدان میں ایک خاص مقام حاصل کیا میں نے، اور اتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ میں ان کا بہت بڑا پروہت ہو گیا۔ پروہت یعنی بہت بڑا ان کا سادھو بن گیا، پروہت ہو گیا، یہاں تک کہ مجھے آگ کا نگراں بنا دیا گیا، اور آگ کا نگراں بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کیا کرتے تھے، اور اسے لگاتار آگ کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری میرے سر پر ڈالی گئی۔ میں اسے دن رات ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہیں دیتا تھا، اور اس آگ کو مسلسل جلائے رکھتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرا والد بڑا جاگیردار تھا، سالانہ وافر مقدار میں غلے گھر میں آتے تھے، اور روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال کے لیے میرا باپ خود جایا کرتا تھا، اور میرے ماں باپ کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ کھیت کی دیکھ بھال کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو گئے، اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ بیٹا آج میں کھیتوں کی نگرانی کے لیے نہیں جا سکتا، اس لیے میری جگہ آپ خود کھیتوں کی نگرانی کے لیے جائیں اور کھیت کی رکھوالی کریں۔ چنانچہ کہتے ہیں میں گھر سے اپنے جاگیر کو دیکھنے کے لیے نکلا، نگرانی کرنے کے لیے نکلا، لیکن راستے میں نے ایک جگہ سے میرا گزر ہوا جو عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، عیسائیوں کا، کرسچنوں کا، ان کا اپنا عبادت خانہ تھا۔ جب میں وہاں سے گزرا جس میں عیسائی کرسچن جو ہے وہ پوجا پاٹ کر رہے تھے، جب میں نے ان کو غور سے دیکھا تو مجھے ان کی طرز عبادت کا جو ان کا طریقہ تھا مجھے بہت اچھا لگا۔ کہتے ہیں کہ مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگر دین کے متعلق، دوسرے مذاہب کے متعلق کچھ علم نہیں تھا، چونکہ میں مجوسی تھا اور مجھے گھر کے اندر اسی کی تعلیم دی گئی تھی، اس لیے میں اسی دین کو سب سے اچھا اور سب سے بہتر سمجھتا تھا۔ دوسرے دین اور دوسرے مذاہب کا مجھے کوئی علم اور کوئی پتہ نہ تھا، نہ میں نے اس کو پڑھا ہوا تھا، اس لیے کہ میرا والد مجھے گھر سے کسی وقت باہر نکلنے ہی نہیں دیتا تھا، بلکہ ہمیشہ گھر ہی میں رکھتا تھا۔ اس روز جب میں نے گرجا کے اندر سے عیسائیوں کی اجتماعی آوازیں سنی کہ وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، تو میں بے اختیار اس گھر کے اندر چلا گیا، اس عبادت خانے کے اندر چلا گیا۔ جب میں نے غور سے انہیں دیکھا تو وہ سب کے سب عبادت میں مصروف تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور میں ان کے دین کی طرف دھیرے دھیرے راغب ہونے لگا، دھیرے دھیرے میں ان کے دین کو سمجھنے لگا۔ اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا اور میں نے اپنے دل سے یہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں،
یعنی ہمارا دین بدتر دین ہے اس دین کے مقابلے میں، یہ دین ہمارے دین سے سب سے بہتر دین ہے جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ بخدا میں غروب آفتاب تک وہیں پر انہی کے ساتھ رہا، اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے میں نہیں گیا، انہی کے ساتھ رہا۔ چنانچہ میں نے اہل کنیسہ سے، چرچ والوں سے میں نے معلوم کیا، دریافت کیا کہ یہ بتلاؤ کہ چونکہ پڑھے لکھے نوجوان تھے، یہ کہنے لگے کہ یہ بتلاؤ کہ یہ دین، جس دین کے اوپر تم عمل کر رہے ہو، اس چرچ میں عبادت کر رہے ہو، اس کا سینٹر کہاں ہے، اس کا مرکز کہاں ہے؟ اس کا سینٹر اور اس کا مرکز بتلاؤ کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا مرکز ملک شام میں ہے۔ کہاں؟ ایران، اور کہاں؟ شام، جو اس وقت کا سیریا جس کو کہا جاتا ہے، ملک شام میں۔ چنانچہ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی اور سب اپنے اپنے گھر لوٹنے لگے تو میں بھی چرچ سے اپنے گھر لوٹ کر کے آیا، تو میرے والد نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ بیٹے دن بھر آپ نے کون کون سے کام انجام دیے ہیں؟ کھیت دیکھنے کے لیے گئے تھے، آپ نے کیا کام کیا؟ میں نے عرض کیا کہ ابا جان آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا ایک چرچ کے پاس سے میرا گزر ہوا، اور میں نے اندر جا کر کے دیکھا تو کچھ لوگ اس چرچ کے اندر عبادت میں مصروف تھے۔ مجھے ان کی عبادت کا جو طریقہ اور اس کا انداز بڑا اچھا لگا اور بہت پسند آیا، اور شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ میرا باپ یہ باتیں سن کر گھبرا گیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرا باپ یہ باتیں سن کر کے گھبرا گیا، اور اس نے اپنا دل پکڑ کر کے کہا بیٹا اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں، اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں، تیرے باپ داداؤں کا جو دین ہے اسی کو لازم پکڑ، یہ سب سے بہتر دین، یہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا دین ہے، کیونکہ یہ باپ داداؤں کا دین ہے، اور وہ دین بیکار دین ہے، اس دین میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابا جان آپ جو بات کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، ہرگز نہیں، بلکہ ان کا دین اللہ کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور بہت بہتر دین ہے۔ جب میرے باپ نے یہ بات سنی تو میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا، اسے اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں اور باپ داداؤں کا دین نہ چھوڑ دوں، سمجھ رہے ہیں؟ پریشان ہو گیا وہ۔ چنانچہ اس نے مجھے پھر گھر کے اندر قید کر دیا اور کہا اب تم، اور میرے پاؤں کے اندر زنجیریں ڈال دیں اور کہا اب تم اس گھر سے باہر نہ نکل۔ دیکھیں مصائب کی ابتدا ایک حق بات کو اختیار کرنے پر کتنی ہوتی ہے، اور آپ حضرات بھی اپنے ذہن و دماغوں میں اس واقعے کو بٹھائیں۔ اس واقعے کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جستجوی حق آدمی کو جب اس کے دل میں یہ جذبہ ابھر جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت حق اپنانے سے اسے روک نہیں سکتی، اور جب آدمی کے دل پر اللہ مہر لگا دے اور وہ جس دین پر یا جس مذہب پر قائم و دائم ہے اسی کو وہ حق سمجھے اور باپ داداؤں کو دیکھے گا تو وہ جہنم میں اسی حساب سے جائے گا جس حساب سے تقلید آبا و اجداد کرنے والے جاتے ہیں، اور انہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ جو یہ سوچ کے بیٹھے کہ ہمارے باپ داداؤں کا یہی دین، حق نہ ڈھونڈے، نہ حق کی جستجو اور تلاش کرے، نہ حق کے بارے میں غور و فکر کرے، تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ لیکن جو حق کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ باطل پرست کیا سلوک کرتے ہیں وہ نظارہ بھی دیکھتے چلیں کہ اس طرح سے حق والوں کی راہوں میں ایسے باطل پرست ہر دور میں ہر زمانے میں ٹکراتے رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی گئی، مجھے گھر کے اندر قید کر دیا گیا کہ نہ میں گھر سے باہر نکلوں اور خلاص نہ میں کسی سے ملاقات کروں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے چرچ کے پادریوں میں کو یہ پیغام بھیجوایا اور ان سے کہلوایا کہ جب کوئی ملک شام کو جانے والا قافلہ ملے تو اور آپ کو معلوم ہو تو براہ کرم مجھے اطلاع پہنچا دینا، مجھے بتا دینا کہ قافلہ آ چکا ہے اور ملک شام کی طرف روانہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد میں ایک قافلہ ہمارے اس بستی میں پہنچا جو شام کو جا رہا تھا، اور چرچ والوں نے مجھے اطلاع کر دی۔ چرچ والوں نے جب مجھے بتلایا تو بولے رات کا وقت مجھے غصہ لگا اور مجھے جوش ہوا کہ میں ملک شام